تھے، کبھی کبھی اس مہینے کے روزے کو رمضان کے روزے سے ملا دیا کرتے تھے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آخر آپ اس مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس مہینے سے لوگ غفلت برتتے ہیں، اور یہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچوں بیچ ہوا کرتا ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا اس کو رجب بولتے ہیں، اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے اس کو رمضان بولتے ہیں، اور اس کے حوالے سے تو اس حال میں کیا جائے کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو اتنی تو بات شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور اس کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا کہ شعبان کا لفظی معنی ہوتا ہے شاخ در شاخ ہونا، یعنی ایک ٹہنی ہو، اس ٹہنی سے پھر دوسری ٹہنی نکلے تو اسے شاخ در شاخ کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس مہینے میں روزہ داروں کے لیے اللہ کی طرف سے پے در پے رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، اس لیے اس مہینے کا نام شعبان کا نام دیا گیا۔ مجموعی طور پر پورے شعبان مہینے کا معاملہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا، یعنی شب برات کی جو 15ویں تاریخ ہوتی ہے اس تاریخ کے علاوہ مطلب پورے مہینے کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے کے ساتھ اس مہینے کو گزارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے کا روزہ رکھنا شروع کرتے تو مجھے ایسا لگتا کہ آپ اس مہینے کے روزے کو رمضان کے روزے سے ملا دیں گے، یعنی مسلسل نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، کبھی کبھی اس مہینے کے روزے کو رمضان کے روزے سے ملا دیا کرتے تھے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آخر آپ اس مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اتنا زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے سے لوگ غفلت برتتے ہیں، اور یہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچوں بیچ ہوا کرتا ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا اس کو رجب بولتے ہیں، اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے اس کو رمضان بولتے ہیں۔ تو فرمایا سرکار نے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینہ سے لوگ غفلت برتتے ہیں، اور یہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچوں بیچ ہے۔ اس مہینے میں سال بھر کے معاملات طے کر دیے جاتے ہیں، تو مجھے پسند ہے کہ میرا بھی معاملہ طے کیا جائے اس حال میں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی سال بھر میں کیا کیا معاملات طے ہوتے ہیں ان سارے معاملات کو اس مہینے میں طے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھی کہ میرے بھی معاملات جب تب کیے جائیں، موت و حیات کے حوالے سے یا کسی اور چیز کے حوالے سے، تو اس حال میں کیا جائے کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو اتنی تو بات مسلم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے پورے مہینے کا بھی روزہ رکھا، کبھی کچھ روزہ ترک بھی فرمایا، اور کبھی کبھی اس مہینے کے روزہ کو رمضان کے روزے سے آپ نے جو ہے ملا دیا۔ یہ معمولات زندگی تھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ پھر اس کے بعد فضیلت کے اعتبار سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اس شب برات کا مہینہ جس کو شعبان المعظم کا مہینہ بولتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا، اور اس کے بعد والا جو مہینہ ہے اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ پھر حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ مبارک لنا فی رجب و فی شعبان، کہ پروردگار میرے لیے رجب میں برکت عطا فرما جو پہلا مہینہ گزرا، اور فرمایا کہ شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا الی رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی نبی نے برکت کی دعا کیا۔ تو رجب کے لیے بھی برکت کی دعا کیا، پھر اس مہینے کے لیے بھی برکت کی دعا کیا، اور اپنی زندگی کے حوالے سے نبی نے دعا کی، تو فرمایا بلغنا الی رمضان، کہ ہمیں اتنی لمبی زندگی عطا فرمائے کہ میں رمضان کو پالوں، کیونکہ رمضان ایک مبارک مقدس مہینہ ہے، اور اس مہینہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیار تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رجب اور شعبان کے مہینے کے لیے برکت کی دعا کیا، وہیں پر اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کو لمبی ہونے کی بھی دعا کیا۔ کتنی لمبی؟ اتنی لمبی ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کو پالیں، کیونکہ وہ بذات خود جو ہے فضیلت والا مہینہ ہے۔ آقا کریم نے اس رمضان کے تعلق سے کہا تھا کہ میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان میں کتنی کی برکتیں کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، تو میری امت یہ تمنا کرے گی کہ پورا سال رمضان ہی کی رمضان رہ جائے۔ اتنی فضیلت اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہے۔ تو نبی نے کہا کہ عرض کیا کہ مولا رجب میں برکت عطا فرما دے، شعبان میں برکت عطا فرما دے، اور مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ اور ہمارے وہاں معاملہ کیا ہے، رمضان ابھی شروع نہیں ہوا کہ پھر ڈاکٹر کی دوائیاں ہماری پاکٹ میں ہوتی ہیں،
سچائی ہے، پہلے ہی سے ہم بیماریاں تلاش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سال یہ ہوگا تو ایسا ہو جائے گا تو یہ ہوگا، لیکن وہاں نبی ہیں کہ آپ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان تک پہنچا۔ اور ہم ہیں کہ رمضان آتا ہے کہ اس سے پہلے ہمارے وہاں بیماریاں منتظر ہوتی ہیں کہ ہم کسی نہ کسی بہانے سے رمضان کے روزہ کو ترک کرنے کی کوشش کریں، اور وہاں نبی کی تمنا ہے کہ پروردگار رمضان اور رجب اور شعبان میں برکتوں کے ساتھ ساتھ مجھے رمضان تک پہنچا، تاکہ ہم رمضان کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمٹنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں۔ تو بہرحال نبی نے رجب کے لیے برکت کی دعائیں کی، شعبان کے لیے برکت کی دعائیں کی، اور بالعموم جو ہے پورے مہینے کو روزے کی حالت میں گزارا۔ آج بھی کوئی نبی کا کلمہ پڑھنے والا انسان اگر اسے توفیق ہو اور پورے رمضان میں یہ پورے شعبان المعظم کے مہینے کو روزے کی حالت میں گزارے تو یہ اس کے لیے خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے، یہ مجموعی طور پر اس کی فضیلت ہے۔ اب رہ گئی وہ خاص رات جسے ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کی رات ہوا کرتی ہے، یعنی دن 14 کا ہوتا ہے اور رات 15 کی ہوا کرتی ہے، اس کو شب برات کہتے ہیں۔ حدیث کے تفسیر کی کتابوں کے اندر اس رات کا مختلف نام دیا گیا ہے، ایک نام تو اس کا لیلۃ البراء ہے، اسی کا ترجمہ شب برات ہے۔ لیل عربی میں رات کو بولتے ہیں، اور برات کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا، نجات، اور اس کا جب ترجمہ ہوا ہمارے وہاں تو ہم لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا شب برات، یہ فارسی میں ہم نے کر دیا، شب مانے رات ہوتا ہے اور برات تو پھر اس عربی سے ہی ماخوذ ہے، تو ہم نے اس کو شب برات کا ترجمہ کیا۔ عام طور پہ یہی نام جو ہے عوام الناس کے اندر رائج ہے، اور اسی نام کے ذریعے سے لوگ شب برات کو یاد بھی کرتے ہیں، بلکہ بالعموم یہ کہا جاتا ہے شعبان کا مہینہ تو بہت کم لوگوں کو یاد ہوتا ہے، مگر وہ ان سے پوچھیں گے تو بولیں گے اب شب برات کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو ایک وہ رات تھی جسے شب برات کہا گیا، مگر لوگوں نے پورے مہینے کو ہی شب برات کے نام سے موسوم کر دیا۔ تو ایک رات نام اس کا لیلۃ البراء ہے، یعنی شب برات ہے، دوسرا نام لیلۃ الرحمہ ہے، یعنی رحمت والی رات، تیسرا اس کا نام جو ہے لیلۃ السک ہے۔ اب سک کا معنی، یہ سک سین سے نہیں ہوتا ہے، سات سے لکھا جاتا ہے عربی میں، اس کا معنی ہوتا ہے پروانہ نجات، یعنی اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کی مغفرت فرما کر جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، اس لیے اسے لیلۃ السک بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد لیلۃ المغفرہ بھی اسے کہا جاتا ہے، یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ چار نام اس کے ہیں، اور چاروں ناموں کی خصوصیت الگ الگ طور پر ہے، مگر اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، لوگوں کی بخشش بھی کی جاتی ہے، اور اس رات میں عبادت کا ایک مقصد کی فضیلت بھی بیان کیا کریم نے، اور اس کے بعد روزہ رکھنے کا حکم بھی عطا فرمایا پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ پہلی چیز کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ اس رات میں بہت سے لوگوں کی مصیبتیں اور پریشانیوں کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، یعنی شب برات آتی ہے، تو جو ہی سورج غروب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، جو اس کی شان ہے، اس شان کے اعتبار سے، اور اس کے بعد سے اللہ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے، الا من مسترزق، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، فارزقہ، میں اسے رزق عطا فرما دوں، الا من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، فاغفرہ، میں اس کی مغفرت عطا کر دوں، الا مبتلیا، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا انسان جو مجھ سے اپنی مصیبت سے نجات طلب کرے اور میں اس کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دوں، یہاں تک کہ یہ آواز آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جایا کرتا ہے، یعنی صبح صادق طلوع ہو جایا کرتی ہے، اس وقت تک اللہ کی طرف سے یہ صدا آتی ہے۔ اب حدیث پاک کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو صدا آتی ہے، آواز اللہ کی طرف سے، یہ تو ہر رات آیا کرتی ہے، صرف شب برات کی خاص کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ حدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا سال کے 365 راتیں ہوتی ہیں، 365 راتوں میں بھی اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے، تو پھر ان 365 راتوں میں بھی آتی ہے اور شب برات میں بھی آتی ہے، تو پھر شب برات کی فضیلت کیا ہوئی؟ جس طرح اور راتوں میں آئی اس طرح اس رات میں بھی آئی، تو پھر اس کی فضیلت کیا ہوئی؟ کیا ضرورت ہے اس رات کو جگنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے؟ جب ایک سا معاملہ ہے، اس میں بھی صدا آتی ہے، اس میں بھی صدا آتی ہے، تو پھر ضرورت کیا ہے؟ لیکن نہیں، ضرورت ہے
خصوصیت ہے اس رات کو یہ اس طور پر کہ اور راتوں میں جو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اللہ من مستغفرین، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا، میں اس کو روزی عطا فرما دوں، ہے کوئی مصیبت سے نجات طلب کرنے والا، میں اس کو مصیبت سے نجات عطا فرما دوں. یہ جو آواز آتی ہے رات کی آخر حصے میں آتی ہے. مگر جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے تو یہ آواز جو ہے رات کی آخر حصے میں نہیں، بلکہ سورج غروب ہوا، رات کا حصہ شروع ہوا، اور اسی وقت سے اللہ کی طرف سے یہ صدا بلند ہونا شروع کرتی ہے. فرق یہی ہے اور راتوں میں اور اس شب برات کی رات میں کہ اور راتوں میں رات کی آخر حصے میں، اسی لیے آپ نے تقریر میں سنا ہوگا علماء سے، علماء کہتے ہیں کہ رات کا آخر حصہ جو ہوتا ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کی رات کا وقت ہوا کرتا ہے. یعنی رات کے آخر حصے میں دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں، اور اس کی طرف ترغیب پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث پاک کے اندر بھی عطا فرمایا. ہمارے وہاں کیا ہے کہ ہم صرف سوچتے ہیں کہ سوتے بھی رہیں جگ اور پھر ہمیں جنت بھی مل جائے، سارا کام ہمارا بن رب سے مانگے ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس رات میں جگ کر کے عبادت کرنے کے تعلق سے ایک عمل اور بھی بتایا تھا. وہ حضرت عبداللہ ابن السلام ہیں، یہودی عالم ہیں. انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ بہت بڑے یہودیت کے عالم تھے. جب نبی نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آپ تشریف لائے نبی، تو حضرت عبداللہ ابن السلام نے سوچا کہ میں چلتا ہوں دیکھتا ہوں کہ یہ نبی جو آئے ہیں یہ وہی نبی ہیں جس نبی کے آنے کے بارے میں ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے، یا کوئی اور ہے. وہ چلے تھے عبداللہ ابن السلام، یہودی تھے، یہود کے بہت بڑے عالم تھے. یہ چلے تھے نبی کی خدمت میں. آپ کہتے ہیں کہ جب میں نبی کی خدمت میں پہنچا تو سب سے پہلی جو بات میں نے سنی، نبی یہ ارشاد فرما رہے تھے وافش السلام، تم سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ. اب ہمارے وہاں سلام پھیلتا نہیں ہے، ہمارے وہاں سلام مختصر بھی ہو جایا کرتا ہے. جھگڑا ہو گیا تو پھر سلام بند ہو گیا، تھوڑی سی بات میں جو ہے تیز گفتگو ہو گئی تو بھی سلام بند ہو گیا، کوئی اور تھوڑا معاملہ ہوا تو پھر بھی سلام بند ہو گیا. حالانکہ یہ روش مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ روش مسلمانوں کی نہیں ہے. جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں، آپس میں بات چیت تو بنتی ہے، بگڑتی بھی ہے، لیکن سلام اس بات کی ضمانت ہے کہ جس نے سلام کیا وہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ میرے سینے کے اندر کم سے کم تمہارے بارے میں کینہ نہیں ہے. میں اگر کینہ ہوتا میرے سینے کے اندر تو میں سلامتی کی دعا نہیں کرتا. جب میں سلام کرنے والا یہ کہتا السلام علیکم، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے. اس کا مطلب کہ جس نے سلام میں پیش قدمی کی اس کا دل جو ہے کینہ سے کیا ہے، پاک و صاف ہے. تو نبی نے کہا کہ وافشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. پھر عبداللہ ابن السلام کہتے ہیں دوسری بات نبی نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، غربا مساکین کو کھانا کھلاؤ. اور تیسری چیز نبی نے کہا کہ وَصْلُ الْأَرْحَامِ، صلہ رحمی کرو، یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. چچا ہے، پھوپھو ہے، خالو ہیں، ماموں ہیں، اس طرح کے رشتہ دار جو حسب و نسب والے میں آتے ہیں، جو قریبی رشتہ داروں میں آیا کرتے ہیں، ان سے نبی نے کہا کہ صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ رحم کو جوڑنا، یعنی جو رشتہ ہے اس کو جوڑا جائے، ان سے رشتے کو ختم نہیں کیا جائے. آپ دیکھیں گے بہت سارے رشتے ہیں اس بنیاد پہ بھی توڑ دیے جاتے ہیں. لین دین کا معاملہ ہوا، کچھ پیسوں کا معاملہ آ گیا، لین دین ہوا، پنچایت ہوئی، یا جو بھی ہوا، پیسہ تو مل بھی گیا، لیکن اس کے بعد بھی دل کے اندر گندگی بیٹھی ہوئی ہے تو رشتہ توڑ ڈالا. شادی بھائی کی ہے اور جو ہے خالہ کے وہاں دعوت نہیں ہے، شادی جو ہے بھائی کی پھوپھو کے وہاں دعوت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں دور دور کے لوگوں کو کھلایا پلایا، سب کچھ کر رکھا، لیکن اپنا جو حسب و نسب والا انسان تھا اس سے رشتے کو توڑ ڈالا. آپ جانتے ہیں رشتے کو اللہ نے پیدا کیا تو رشتے نے عرض کی مولا تو نے مجھے پیدا کیا، لوگ مجھے توڑ دیں گے. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو تجھے توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے توڑ دوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دوں گا. یہ رشتہ توڑنا بہت بڑا جرم ہے. یہ رشتے نے عرض کیا تھا کہ مولا تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور یہ لوگ مجھے توڑیں گے. اللہ نے فرمایا جو تجھے توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے توڑ دوں گا، اور جو تجھے جوڑے گا میں